پچھلے 6 سال سے پاکستان میں شوگر مل لگانے والے بڑے بڑے خاندانوں کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ان شوگر مل مالکان میں پاکستانی سیاست کے کچھ بہت بڑے بڑے نام بھی شامل تھے۔ شریف خاندان سے لے کے گجرات کے چودھری اور لودھرا کے ترین، سب کے سب چینی کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اب کہنے کو یہ جنگ چھڑی تو ایک بہت معمولی سے معاملے پہ تھی۔ شریف خاندان اپنی ملوں میں سے 5 ملوں کو سینٹرل پنجاب سے ساؤتھ پنجاب شفٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن باقی مل کے مالکان اس کے حق میں نہیں۔ اور اب 6 سال بعد جتنی آرام سے اور خاموشی سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اتنے ہی آرام اور سکون سے یہ راتوں رات ختم بھی ہو گئی۔ مگر آخر کیا ایسا ہوا؟ کون سی سیاسی ریالٹیز بدلی اور کون سی بزنس ریالٹیز بدلی جس کی وجہ سے ان بورنگ پارٹیز نے آپس میں صلح کری؟ آئیں دیکھیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 2016 جب شریف خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی 5 ملوں کو سینٹرل پنجاب سے ساؤتھ پنجاب شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سینٹرل پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پانی کم مل رہا تھا، اور جبکہ ساؤتھ پنجاب میں پانی زیادہ تھا اور شوگر کین بہتر اور زیادہ تعداد میں اگ رہی تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ ڈائریکٹلی وہ فارمر سے شوگر کین خرید کے اپنی ملوں میں اس کو کرش کر کے پروسیس کر کے چینی بنا سکتے تھے۔ یہ ماڈل ساؤتھ پنجاب کے شوگر مل اونرز کے لیے بہت نایاب ثابت ہوا تھا، اور شریف خاندان بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ بہتر فارم اکنامکس کو استعمال کر کے اپنی ملوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نئی شوگر مل لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ حکومتی سطح پہ اس پر تقریباً پابندی لگی بھی ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات تو بہت سی ہیں، مگر ان کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہاں پہ شوگر ملیں بالکل نہیں تھیں۔ 1 یا 2 کے علاوہ ساری کی ساری ملیں انڈیا میں تھیں، مگر پھر بھی یہاں کے پنجاب میں خاص کر کے شوگر کین کی فصل بہت زیادہ چلا کرتی تھی۔ بلکہ 1947 کے پروڈکشن نمبرز کے حساب سے اس سال پاکستان میں تقریباً 54 لاکھ ٹن شوگر کین اگائی گئی تھی، مگر اس کو کرش کر کے چینی بنانے کے لیے کوئی ملیں ہی نہیں موجود تھی۔ اب اس وقت کے سیاستدانوں نے سمجھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہوگا پاکستان میں ملیں اسٹیبلش کرنے کا، اور اس وقت کے سیاستدان زیادہ تر وہ تھے جو کہ زمیندار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زمینوں پہ جہاں پہ شوگر کین اگایا کرتے تھے وہیں پر شوگر ملز بھی سیٹ اپ کرنا شروع کر دیں، اور یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا جہاں پر پاکستانی سیاستدان اور شوگر مل کا کاروبار ایک دم سے جڑ گیا۔ آہستہ آہستہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن بھی بنی، شوگر ملز کی تعداد بڑھنا بھی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ پالیسیز ایسی بننا شروع ہو گئیں کہ کچھ سالوں میں تو شوگر کی امپورٹ پہ بین لگا دیا گیا تاکہ شوگر کو وہ خود سے پروسیس کر کے پاکستان میں بیچ سکیں اور آگے ایکسپورٹ کر سکیں۔ ایکسپورٹ سبسڈیز بھی دی گئیں اور بہت سے فیورز شوگر مل انڈسٹری کو پرووائڈ کیے گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ 1980s اور 90s میں بہت سے سیاستدانوں نے شوگر مل سیٹ اپ کر لی۔ ان سیاستدانوں میں سر فہرست شریف خاندان تھا، جنہوں نے اتفاق شوگر مل اور رمضان شوگر مل سے شروع کر کے بہت سی ملیں لگائی، اور اس کے علاوہ شوگر کی پروڈکشن اور کیپیسٹی پاکستان میں بڑھ بھی بہت زیادہ گئی۔ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسی شوگر مل ہو جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ کوئی MNA یا MPA نہ بیٹھتا ہو، اور اسی پولیٹیکل فیوریٹزم اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں اوور ریپرزنٹیشن کی وجہ سے 2005-6 میں پرویز الہی کی حکومت کے دوران نئی شوگر مل سیٹ اپ کرنے پہ بہت سی ریسٹرکشنز لگ گئیں۔ اب جب 2016 میں شریف خاندان اپنی 5 ملیں شفٹ کرنا چاہ رہا تھا، تب یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ کیا یہ ملیں نئی ملیں جو ساؤتھ پنجاب میں لگ رہی ہیں یا انہی ملوں کی ایکسٹینشن ہے؟ شریف خاندان اس وقت پنجاب میں حکومت میں تھا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے بہت آرام سے اجازت دے دی کہ یہ نئی ملیں نہیں سیٹ اپ ہو رہی بلکہ وہی پرانی ملیں ریلوکیٹ کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ باقی مل کے مالکان بھی سیاستدان تھے اور ان کے پاس بھی ڈھیر سارا پیسہ اور انفلوئنس تھا۔ انہوں نے فوراً اس بات پہ کورٹ میں کیس کر دیا۔ کیس لاہور ہائی کورٹ میں گیا، اور اس کو فائل کرنے میں سب سے آگے تھے جہانگیر ترین کی JDW شوگر ملز۔ ان کے ساتھ ساتھ چودھری شوگر مل بھی تھی جو کہ چودھری ذکا اشرف کی شوگر مل ہے، جو کہ نہ صرف اس وقت PCB کے چیئرمین ہیں بلکہ سابق صدر آصف علی زرداری کے بہت قریبی دوست بھی مانے جاتے ہیں۔ اس کیس ہونے کے بعد شریف پر سٹے آرڈر لگا دیا گیا۔ ان کی ملیں جو کہ ساؤتھ پنجاب شفٹ کر دی گئی تھیں ان میں کوئی کام نہیں ہوا، اور کافی سالوں تک یہ ملیں کچھ بھی نہیں کرتی رہیں۔ معاملہ حسب معمول عدالتوں میں کھسٹتا رہا،
اور 2019 تک آخری سپریم کورٹ کی اپیل بھی ہو چکی تھی۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ 5 ملوں کو سینٹرل پنجاب سے ساؤتھ پنجاب شفٹ کرنے کے اندر کاٹن کی فصل پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اب اس بات میں کچھ وزن تو ہے، ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں 2005 سے لے کے 2023 تک کاٹن کا آؤٹ پٹ 65% گرا ہے، جو کہ 2005 میں 14 ملین بیلز ہوا کرتا تھا، اب 5 ملین بیل سے بھی کم پہ آ چکا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی بیلٹ جہاں پہ کپاس اگائی جاتی تھی، وہاں پہ بہت زیادہ فارمرز اب شوگر کین اگانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس مسئلے میں بہت سی باریکیاں ہیں، سب سے زیادہ یہ کہ کاٹن کی ہمارے پاس سیڈز اچھی نہیں موجود، اور کاٹن عام طور پہ اس کی فصل جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ویدر سے اور ڈیسیزز سے، جس کی وجہ سے فارمر اس کو پریفر نہیں کرتے۔ مگر سپریم کورٹ نے اس وجہ کو رکھتے ہوئے شریف خاندان کی اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ یاد رکھیں کہ 2016 میں جب یہ معاملہ چھڑا تب پاکستان مسلم لیگ نواز وفاق میں اور پنجاب میں دونوں میں طاقت میں تھی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ اس کی وجہ سے اس وقت پی ٹی آئی اور پی 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 کے جو مختلف لیڈرز تھے جن کے پاس بھی شوگر ملیں تھی، وہ ایک طرح سے شریفوں کے خلاف ملے ہوئے تھے اور مل کر ان پہ کیسز کر رہے تھے۔ مگر آہستہ آہستہ سیاسی ریالٹیز بھی بدلنا شروع ہو گئیں۔ اس سارے چکر میں اگلا بڑا سٹیپ آیا 2021 میں، جب شریف خاندان نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ ملیں جن کو وہ شفٹ کر چکے ہوئے تھے ان کو اب وہ آپریشنل بھی کر سکے۔ انہوں نے پنجاب کی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ جو انہوں نے بلڈنگز وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں ان کو وہ اب ریلوکیٹ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہاں پہ نئے سرے سے نئی ملیں اسٹیبلش کرنا چاہتے۔ اب انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سائٹ کرتے ہوئے فوراً ان کی اس ریکویسٹ کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ مگر اب شریفوں کے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی تھی، کیونکہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے ان کے آفیشیل خط کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ اس خط کی ریجیکشن وہ لاہور ہائی کورٹ لے گئے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اتفاق شوگر مل کے شفٹ ہونے کو ایک بار پھر ایک لیگل ایشو بنا دیا جو کہ اپ فار ڈیبیٹ تھا۔ فوراً جو پنجاب کی حکومت تھی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے کو اپیل کر دیا، اور لگ یہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ شریفز کے اس ایفرٹ کو تھوارٹ کر دے گی۔ مگر پھر بدلیں کچھ سیاسی ریالٹیز۔ 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت نکال دیا گیا۔ حمزہ شہباز تقریباً 3 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، اور اس کے بعد وزارت اعلیٰ پرویز الہی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب پرویز الہی اس وقت تھے تو کہنے کو شریف خاندان کے دشمن اور الائے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن وہ خود چاہتے تھے کہ ان کی سینٹرل پنجاب کی ملیں ساؤتھ پنجاب میں ٹرانسفر ہو سکے۔ اس وجہ سے ان کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت مل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ریلوکیٹ کرنا اب لیگل ہو گیا ہوا تھا، اور اسی نئی نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ شریف خاندان نے بھی پھر سے کورٹ کو اپروچ کیا اور بولا کہ اس نئے قانون کے مطابق جو وہ 2016 میں کر رہے تھے ان کو اس کی اجازت ہے، اور ان کو اب اپنی نئی ملیں چلانے کی اجازت دے دی جانی چاہیے۔ مگر یاد رکھیں کہ معاملہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں چل رہا تھا۔ جو اوریجنل پنجاب حکومت نے عثمان بزدار کے دور میں اپیل کی تھی شریف خاندان کے کورٹ جانے کے خلاف، اس پہ ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ لیکن فروری 2023 میں پرویز الہی کی حکومت ختم ہوئی اور محسن نقوی کی کیئر ٹیکر حکومت طاقت میں آ گئی، اور انہوں نے 2 ہفتے کے اندر یہ اپیل پنجاب حکومت کی طرف سے وڈرا کر لی۔ یعنی کہ اب شریف خاندان کے پاس اوپن اپرچونٹی تھی کہ جو ملیں انہوں نے 2016 میں اسٹیبلش کی تھیں ان کو وہ چلا بھی سکے۔ اب یہ ملیں ایک بار پھر آپریشنل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور باقی تمام وہ لوگ جنہوں نے پہلے کیس کیے تھے وہ خاموش بیٹھے، اس لیے کیونکہ سیاسی صورتحال اب کچھ ایسی بن گئی ہے کہ تمام پارٹیز ہی تقریباً دوست بن گئی۔ اس کی وجہ سے اور کچھ ہونا ہو، شوگر انڈسٹری میں بہت سا سکون آیا، اور جو ایک جنگ پچھلے 6 سال سے چل رہی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔